السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اللہ کو پہچاننے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ ہے کیا، اور جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اللہ کو پہچانے گا، اور اللہ کو جب پہچانے گا تو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو پہچانے گا کہ اللہ کے نمائندے ہیں کون، اللہ کے ہادیان برحق ہیں کون۔ تو من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا۔ اور جو اپنے نفس کو ہی نہیں جانتا، اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ قرآن کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے وقت کے امام کو پہچان سکتا ہے۔ اور جب ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانیں گے تو ان کو راضی نہیں کر سکتے کہ اپنے وقت کے امام کو راضی کیسے کریں۔ یہ راضی کرنا بہت سخت ہے کہ اپنے وقت کے امام کو راضی کیسے کیا جائے، اپنے وقت کے امام کو راضی کیسے کیا جائے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو، ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارے اعمال سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کردار سے اللہ راضی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا امام تم سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ سخت ہے۔ اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہوگا کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہم سے ہمارے وقت کا امام راضی ہے تو یعنی کہ اللہ راضی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رضایت کا مرکز، اپنی خوشنودی کا مرکز اہل بیت کو بنایا ہوا ہے۔ اگر اہل بیت راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر اہل بیت ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اس جملے کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنا ہو تو ہم دیکھیں کہ ہمارے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں۔ یہ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن شب عاشور حر علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بتا دیا۔ حر چاہتے تو پوری نماز سجدہ کر کے، عبادتیں کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن حر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حر صبح عاشور حسین کی خدمت میں آئے اور حسین کے قدموں پر گر کے کہا کہ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو حسین ابن علی نے حر کو اٹھایا اور سینے سے لگا کے کہا کہ اے حر، میں بھی تم سے راضی ہو گیا اور اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا۔ اے حر، میں بھی تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں کہ امام راضی ہے یا نہیں، امام راضی ہے نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے دوست کو پریشان کریں، اس سے غلط مشورہ دیں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیں، اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیں، اپنے ماں باپ کو اذیت دیں، تو یقین جانیے امام راضی نہیں۔ یہ بہترین راستہ ہے معلوم کرنے کا کہ امام راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو اذیت دے رہے ہیں، امام راضی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر رہے ہیں، امام راضی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، اللہ اور امام راضی نہیں ہے۔ یہ بہترین راستہ ہے معلوم کرنے کا کہ امام راضی ہے یا نہیں، وقت کا امام راضی ہے یا نہیں۔ یہ بہترین راستہ ہے معلوم کرنے کا۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کو راضی کر سکیں، اپنے وقت، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم اپنے امام کی آنکھوں میں آنسو کا سبب نہ بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث افتخار بنو، باعث ذلت و رسوائی مت بنو۔ ہم کوشش یہ کریں کہ کم از کم ہم اپنے امام کو اپنے اعمال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے تو اپنے اعمال کے ذریعے اپنے امام کو غمگین نہ کریں، اپنے آپ کو، اپنے مولا کو رونے پر مجبور نہ کریں۔ ہمارے امام کو عزیزان محترم دشمنوں نے رلایا،
ظالم حکومتوں نے رلایا، لیکن ہم ایسا کام نہ کریں کہ ہمارا امام ہماری وجہ سے گریہ کرے۔ جب آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی آپ کو رلاتا ہے تو آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف آپ کا بیٹا آپ کو دے تو ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے مقابلے میں آ جائے اور آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دشمن ہمیں اذیت دے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہمارے اپنے اگر ہمیں اذیت دیں تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ ہم اپنے امام کے اپنے ہیں، جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اولئک منا ونحن منہم، ہمارے شیعہ ہم سے ہیں اور ہم اپنے شیعوں سے۔ ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے کہ تم ہمارے ہو، تو جب ہم امام کے ہیں تو ہم اپنے امام کو اپنے عمل کے ذریعے غمگین نہ کریں۔ والسلام۔